حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیل کا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد قبلہ رخ اس کو لٹانا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جانور کو ذبح کر دینا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں اللہ کو تمام عبادتوں میں سے سب سے زیادہ عبادت قربانی والی پسند ہے، اور جانور کا خون ابھی زمین تک نہیں پہنچے گا کہ عند اللہ قربانی مقبول ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا مال دینا، زندہ موت سب کچھ اللہ کے لیے، وما انا من المسلمین، اور میں بات ماننے والوں میں سے ہوں۔ قربانی اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ کا عمل مبارک ہے، امت مسلمہ پر واجب ہے۔ بہت سارے مستشرقین نے عجیب عجیب باتیں کی ہیں دوستو، اور لوگ کرتے رہتے ہیں کہ اتنا جانور ذبح ہو گئے، وہ کراچی والا پرویز صاحب بھی اور فلاں بھی۔ اب بھی آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو، فضائل بیان ہو رہے ہیں ہر میڈیا پر کہ سیلاب والوں کے لیے مدد ہو جائے، یہ قربانی کا حصہ یوں ہو جائے، یہ فلان ہو جائے۔ قربانی تو بہت ہی ہو جاتی ہے، گوشت تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ قربانی نہ کرو، جتنے پیسے ہیں وہ پیسے کسی غریب کو دے دو۔ دوستو یہ عبادت ہے، جو عبادت انسان کے ذمہ واجب ہوتی ہے وہ اس کی جگہ پہ دوسری عبادت نہیں ہوتی۔ اب دیکھو نا، ایک شخص روزے نہیں رکھ سکتا تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو ایسا کرو، ہر روز رات کو 20 تراویحوں کے علاوہ 10 نفل اور پڑھ لیا کرو، روزے کی جگہ پہ ہو جائے گا۔ ایک کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، دل کمزور ہوتا ہے، حج میں رش بہت ہے، میں حج کے لیے نہیں جاتا ہوں، تو ہم اس کو کہتے ہیں چلو قرآن مجید کا ختم کر لو، تو یہ بھی ثواب ہی ہے۔ جو عبادت ہے اس عبادت کو بجا لانا ہے، ایک عبادت کی جگہ پہ دوسری عبادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ صدقہ نہیں کہ آپ یہ صدقہ کر دیں بس، یہ کوئی بات نہیں جی، بکرا صدقہ نہیں کر سکتے ہو تو مدرسے کو دال ہی خرید دو، غریب کو کپڑے خرید دو، یہ صدقہ نہیں، یہ عبادت ہے اور اللہ کی طرف سے واجب ہے، فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور کوئی نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ ہر غریب کی مدد کرنی چاہیے، سیلاب والوں کے لیے بھی، زلزلے والوں کے لیے بھی، دیگر غرباء کے لیے، وہ اور مال سے کی جائے، جو عبادت ہے اس کو عبادت ہی رکھا جائے، اور ان مستشرقین کے اس طرح کے ہوا اور جھونکوں میں نہ آنا چاہیے۔ میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں۔ جب انسان شریعت سے دور ہوتا ہے نا دوستو، پھر وہ چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ریوڑ میں جو بکری ہے اکٹھی چلتی ہے وہ بچ جائے گی دشمن کے حملے سے، لیکن اگر وہ ریوڑ سے جدا چگتی ہے، جدا رہتی ہے، تو وہ بھول بھی سکتی ہے، گمراہ بھی ہو سکتی ہے، بھٹک بھی سکتی ہے، اور بھیڑی ہے کہ زد میں بھی آسانی سے آ جائے گی، وہ اکیلی ہے اور چرواہے کا ادھر توجہ ہی نہیں ہے، وہ تو آپ نے اس ریوڑ کی طرف اس کی توجہ ہے۔ علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ دوستو تعلق ضروری ہے، اور اس میں انسان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، روحانیت کو جوانی ملتی ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ تعویلیں جو کرتے ہیں، کبھی نماز کے بارے میں، کبھی حج کے بارے میں، کبھی قربانی کے بارے میں، ان سے پھر بو آتی ہے جب انسان دین کے قریب ہو۔ تو کسی صاحب دل نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا، فرمایا میں سفر میں سو نہ جاؤں، یہ دنیا سفر ہے سب۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، تھوڑا سا سامان لیتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے، جتنا زیادہ سامان ہوگا اتنا روح دیر سے نکلے گی، تڑپا کے نکلے گی۔ یہ دنیا سفر ہے اور اس میں بھولنا نہیں ہے، شریعت کو اپنا امام بنا کے رکھنا ہے۔ جس عالم دین کے ساتھ آپ کی تعلق، آپ کا مزاج ملتا ہے، اس کی مجلس اختیار کرو، کسی بزرگ اور نیک اللہ والے کے ساتھ جڑ کے رہو۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجھے ان کی پنجابی تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا سادی باتیں ہیں اور اس میں اتنا اونچا کلام ہے۔ فرمایا کامل او مرشد ایسا ہوئے
کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے ہو. عالم مرشد رہبر اللہ والا ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے عیوب بتاتا رہے. وہ دھوبی کی طرح زور زور سے چھٹے مارتا رہے، تب میلے کپڑوں کی میل دور ہوگی، وہ گناہوں کے داغ تب دور ہوں گے. فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جیڑا دھوبی وانگوں چھٹے ہو. اللہ نال نگاہ دے پاک کریں دا، وچ سچی سبون نہ گھتے ہو. اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کے ارشادات پر عمل کرو، وہ تمہارے گناہوں کو ایسا دور کریں گے، تمہیں ایسا صاف کریں گے کہ دھوبی کی طرح صابن لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. میلیاں دے میلیاں نو چٹا کریں دا، ذرہ برابر میل نہ رکھے ہو. جو گناہگار آ جائیں اللہ والوں کے پاس، ان کی قربت میں ہی یہ اثر ہوگا کہ یہ بھی اللہ والے بن جائیں گے. میلیانو کریندہ چٹا وچ ذرہ برابر میل نہ رکھے ہو. کر عبادت پچھتا سے تیری ضائع گئی جوانی ہو. کر عبادت پچھتا سے تیری ضائع گئی جوانی ہو. عارف دی گل عارف جانے کیا جانے نفسانی ہو. اللہ والوں کی بات اللہ والے جانتے ہیں، جو صرف پیٹ کے پجاری ہیں وہ اللہ والوں کی بات کیا جانیں گے. راتی رتی بھر نہ نیند آئی، دنا پھردا حیرانی ہو. جب اللہ کے ساتھ لو لگ گئی پھر رات کے نیند بھی اڑ جاتی ہے اور دن کا سکون بھی رخصت ہو جاتا ہے. وا نصیب نہ دے باہو جنانو ملیا پیر جیلانی ہو. حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی کا سلسلہ نسب، طریقت کا سلسلہ نسب نقشبندیہ، قادریہ، سوروردیہ، چشتیہ، ان سارے سلسلوں میں سے ان کا سلسلہ ملتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی سے. تو آخر میں اپنے شیخ کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ وا نصیب نہ دے باہو جنانو ملیا پیر جیلانی ہو. اللہ والوں کے پاس بیٹھو دوستو، دل بنے گا، معرفت کی کچھ جھلک نصیب ہوگی. اور اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. لیکن متقی بننے کا گر یہ ہے، متقی بننے کا گر یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. نیک لوگوں کی معیت اختیار کرو ہمیشگی، ہر روز، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اللہ والوں کی معیت اختیار کرو. میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں،
مجھے ذوق شوق منزل ہما ہمی عطا کر، مجھے کہیں ڈس نہ جائے اندھیرے بجلیوں کے، جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر، براق بن کے پہنچوں تیرے در کی رفعتوں پر، براق بن کے پہنچوں تیرے در کی رفعتوں پر، میری آرزو کو یا رب وہی عاجزی عطا کر، وہ سجدے عطا کر، وہ آنسو عطا کر، وہ گڑ گڑانا عطا کر کہ تیری معرفت کے منازل کو طے کر سکوں۔ مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، مجھے میرے قلب کو وہ فیض در عارفی عطا کر۔ تو بات یہ دوستو سمجھانا چاہتا ہوں، دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے جب دین والوں کے قریب جاؤ گے، اور ادھر ادھر کی باتیں جب سنتے رہو گے، کوئی قربانی کی مخالفت کرے گا، کوئی کس کی کرے گا، اور اپنی معلومات نہیں ہوگی، دل نہیں بنا ہوا ہوگا تو انہی کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ یہ عبادت ہے، اور ایک عبادت کی جگہ پہ دوسری عبادت نہیں ہوتی، ہر عبادت کو اپنے مقام پہ ادا کرنا ہے۔ نامی ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے تکبیرات تشریقات پڑھنا ہر نماز کے بعد واجب ہے۔ 13ویں ذی الحجہ کے عصر کی نماز پڑھ کے پھر تکبیرات تشریقات وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مرد کے لیے ایک مناسب انداز میں اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا جماعت کے بغیر، اور عورت کے لیے آہستہ آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ بھی پڑھو، اللہ کا نام بلند کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔